عید کے دن ایک مسلمان کن کن سنتوں پہ عمل کر سکتا ہے، کن کن کاموں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر سکتا ہے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلبس یوم العید بردۃ حمراء، اللہ کے پیارے پیغمبر عید کے دن سرخ دھاریوں والی چادر زیب تن فرماتے۔ تو عید کے دن خوبصورت لباس پہننا، نیا لباس پہن کے عیدگاہ کی طرف آنا، یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ان ابن عمر کان یلبس فی العیدین احسن ثیابہ، فإن ابن عمر عیدین کے موقع پہ سب سے بہترین لباس پہنتے، سب سے اچھا اور خوبصورت جو لباس ہوتا اس کو عیدین کے موقع پہ زیب تن فرماتے۔ اسی لیے ہر مسلمان اپنے وسائل کی حدود میں، اگر تو اس کے پاس استطاعت ہے تو پھر نیا لباس پہننا ہی اس کے لیے خوبصورت ہوگا، لیکن یہ کہ استطاعت نہیں تو اپنے لباس میں سے، اپنے کپڑوں میں سے سب سے اچھا لباس جو ہے وہ زیب تن کرے۔ اسی طرح اچھا جوتا پہنے اور عید کے لیے آنا۔ اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی، اللہ کے رسول نے فرمایا ان ھذا یوم عید جعلہ اللہ للمسلمین، یہ جمعے کے دن بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی عید کا دن بنایا ہے، اس لیے فمن جاء الی الجمعۃ فلیغتسل، جمعے کے لیے آنا ہے، غسل کرنا ہے تو عید کی نماز بھی پہلے اچھا خوبصورت غسل کرے۔ وَإِن كَانَ طِيبٌ فَلْيَمَسَّ مِنْهُ، خوشبو میسر ہے تو وہ لگائے۔ وَعَلَيْكُمْ بِالسِّوَاكِ، اور مسواک کرے اور پھر اچھا اور خوبصورت لباس پہنے اور عید کی طرف آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک یہ تھا، كَانَ رسول اللہ لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کی طرف آنے سے پہلے کھجوریں ضرور کھایا کرتے تھے، ثلاثاً او خمساً او سبعاً، 3، 5 یا 7 طاق عدد رہنا چاہیے، آپ اس سے کم یا زیادہ بھی کھا سکتے ہیں۔ تو اس سنت کے اوپر بھی عمل کرنا ہے۔ اگر کھجوریں میسر نہیں تو کوئی میٹھی چیز کھا کے آپ عید الفطر کے لیے آئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک یہ بھی تھا کہ مسلمان عورتوں کو بھی عیدگاہ میں لے جانے کا حکم دیتے، جیسا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور کے زمانے میں نوجوان عورتیں بھی عیدگاہ میں جا کے نماز ادا کرتی، کس لیے؟ یہ شہادن الخیر، تاکہ اس دن جو اللہ کی طرف سے خیر و برکت نازل ہو وہ بھی اپنے دامن بھر لیں۔ ودعوت المسلمین، اور مسلمانوں کی دعا میں شریک ہو سکے۔ اور اسی طرح یرجون برکت بذالک الیوم، اس دن میں جو اللہ کی طرف سے خیر و برکت نازل ہونی ہے اللہ ان کے بھی دامن لبریز فرمائے۔ لیکن مسلمان عورتیں 3 باتوں کا خیال رکھتے ہوئے عیدگاہ کی طرف آئیں گی۔ ولیکن لیخرج وہن تفلات، سب سے پہلے نمبر پہ خوشبو لگائے بغیر عورتیں آئیں۔ یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنی زینت کو چھپا کے نکلے، پردہ کر کے نکلے۔ اور اسی طرح علیکن بحافات الطریق، حضور کی تعلیم یہ ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ راستوں کے کناروں پر چلیں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا طریقہ مبارک یہ بھی تھا کہ عیدگاہ کی طرف جاتے ہوئے تکبیرات بلند کہتے، جیسا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے موقع پہ بآواز بلند تکبیرات کہتے ہوئے عیدگاہ کی طرف جاتے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اب یہ روزوں کی گنتی مکمل ہو چکی ہے۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اب اللہ کی کبریائی بیان کیجیے جو اس نے تم کو ہدایت سے نوازا ہے۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کا یہی ہے کہ عید کے دن تکبیرات کہنا، اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر بلند ہوگا۔ تو تکبیرات بلند آواز سے کہتے ہوئے عیدگاہ کی طرف جانا یہی مسنون طریقہ ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک یہ تھا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج یوم الفطر والاضحیٰ الی المصلی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ وہ عیدگاہ میں جا کے ادا کرتے تھے۔ یہ آج ہے بس مسلمانوں نے نکال لیا ہر عید کی نماز مسجد میں ادا کرنی ہے، اگرچہ وہ مجبوری کی حالت میں حضور نے نماز پڑھائی ہے، بارش ہو رہی تھی، لیکن اللہ کے رسول کا پوری زندگی کا عمل یہی ہے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج یوم الفطر والاضحیٰ الی المصلی، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے موقع پہ حضور عیدگاہ میں تشریف لاتے۔ فاول شیء یبدأ بہ الصلاۃ، پہلا کام یہ کرتے 2 رکعات نماز پڑھاتے، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے پہلی رکعت میں 7 تکبیریں فاتحہ سے پہلے اور دوسری رکعت میں 5 تکبیریں فاتحہ سے پہلے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثم ینصرف فیقال مقابل الناس، پھر حضور لوگوں سے مخاطب ہوتے اور خطبہ ارشاد فرماتے، واعظ و نصیحت فرماتے، والناس جلوس علی صفوفہم، اور لوگ اسی طرح صفوں میں بیٹھے ہوتے۔ فلما فرغ نزل فأتى النساء،
پھر فارغ ہو کے اللہ کے رسول عورتوں کے پاس آتے اور ان کو واعظ و نصیحت فرماتے. ولم یصلی قبلها ولا بعدها. سنت یہ ہے کہ عیدگاہ میں اللہ کے رسول عید سے پہلے بھی اور عید کے بعد بھی کوئی نماز نہیں پڑھتے تھے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ بھی طریقہ مبارک تھا. كان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا التقوا یوم العید یقول بعضهم لبعض تقبل اللہ منا ومنک. عید کے دن صحابہ اکرام ایک دوسرے سے ملتے تو یہ دعا دیتے تقبل اللہ منا ومنک. رمضان میں جو نیک عمل کیے ہیں اللہ تیرے بھی قبول فرمائے اور میرے بھی قبول فرمائے. یہ بھی سنت ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی طریقہ مبارک ہے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان یوم عید خالف الطریق. حضور جس راستے سے عید کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے واپسی پہ راستہ تبدیل فرماتے. وَإِذَا رَجَعَ إِلَى مَنزِلِهِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ. اور عیدگاہ میں تو پہلے بعد میں کوئی نماز نہیں، لیکن گھر میں آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعات نماز پڑھتے. اگر کسی کی عید کی نماز رہ جائے تو وہ اسی طرح 2 رکعات پڑھے گا جسی طرح امام نے 2 رکعات پڑھائی. پہلی میں 7 تکبیر فاتحہ سے پہلے اور دوسری میں 5 تکبیر فاتحہ سے پہلے. جیسا کہ صحیح بخاری میں اکرمہ کی روایت موجود ہے یصلون رکعتین کما یصنع الامام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کے مطابق اس خوشی کے دن میں رشتہ داروں کے ساتھ خوشیاں بانٹے، تقسیم کریں. اتقوا اللہ وصلوا ارحامکم. فرمایا لوگو اللہ سے ڈر جاؤ اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسى له فی اثرہ. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جو کہتا ہے کہ اس کی عمر میں برکت آ جائے، اس کے مال میں فراوانی آ جائے، وفی روایا ویدفع عنہ میتۃ السوء، اور چاہتا ہے بری موت سے بچ جائے، فلیصل رحیمہ، اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے. اس خوشی کے موقع پہ رشتہ داروں سے ملنے کے لیے جائیں، رشتہ داروں کے ساتھ خوشیاں بانٹیں. لا يدخل الجنت قاطع. اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا رشتہ ناتا کاٹنے والا یہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں عید من غفر ذنبہ وشکر سعیہ. فرمایا لوگو عید تو اس کی ہے جس کے گناہوں کو معاف کر دیا گیا. وشکر سعیہ، عید تو اس کی ہے جس کی کوششوں کا اچھا بدلہ اللہ کی طرف سے اسے عطا کر دیا گیا. الیوم لنا عید وغدا لنا عید. ہماری آج بھی عید ہے، ہماری کل بھی عید ہے. وکل یوم لا یعصی اللہ فیہ فہو لنا عید. فرمایا ہر مسلمان اپنے دن کو عید بنا سکتا ہے، ہر دن کو عید بنا سکتا ہے جب وہ اپنے ہر دن کو اللہ کی نافرمانی سے محفوظ کر لے گا. لیس العید لمن لبس الجدید انما العید لمن خاف بالوعید. عید اس کی نہیں ہوتی جو صرف اچھا لباس پہن کے فخر کرتے ہوئے آتا ہے، بلکہ عید تو اس کی ہے جس نے قیامت کے خوف سے اپنے آپ کو سیدھا کر لیا. لیس العید لمن تزین بزینت الدنیا انما العید لمن تزود بزاد التقوی. صرف دنیا کا بناؤ سنگھار اور زینت کو اختیار کرنے والوں کی عید نہیں، عید تو اس کی ہے جس نے تقوی اختیار کر لیا. جیسا کہ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی نے وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ. لوگوں تقوی کا لباس یہ سب سے بہتر لباس ہے، صرف ظاہری بناؤ سنگھار نہیں، بلکہ لیس العید لمن تبخر بالعود انما العید لمن تاب ولا یعود. عید اس کی نہیں ہوتی جس نے صرف اچھی خوشبوئیں لگائی ہیں، بلکہ عید تو اس کی ہے جس نے توبہ کی اور سچی توبہ کی، ولا یعود، اور وہ اپنی توبہ کے اوپر قائم رہا. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.